تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 137 سے 140 4 آیت ہے. آیت نمبر 137 سورہ نساء. Verily those who believe, then disbelieve, then believe again and again disbelieve, and go on increasing in disbelief, Allah will not forgive them nor guide them on the right way. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر انہوں نے ایمان لائے پھر کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی سیدھے راستے کی ہدایت دے گا. آیت نمبر 138. Give to the hypocrites the tidings that there is for them a painful torment. منافقوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 139. Those who take disbelievers for friends instead of believers, do they seek honor with them? تو جو لوگ بھی یعنی کہ مطلب کافروں کو اپنا، اللہ نے یہاں پر اولیاء ورڈ یوز کیا ہے، اولیاء ولی کا پلورل اولیاء. تو وہ ولی جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی قریبی فرینڈ ہوتا ہے، بہت انٹیمیٹ، اور بہت ہی اس سے تم پروٹیکشن، سپورٹ، اپنی بات بتانا، کیونکہ تم اپنی بات بتاؤ گی تب تو تم کو مدد ملے گی نا. تم اگر تم کو مدد چاہیے سامنے والے سے تو وہ ہوا میں تو وہ مدد نہیں کر سکتا، تم کو اپنے بارے میں کچھ بتانا تو پڑے گا نا جو تکلیف ہے تمہاری. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ تم ان سے بات ہیلو ہاؤ آر یو یا جو بھی کام کاج کی بات رہتی اتنی ہی تک رکھتے ہیں، اگر ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کچھ نہیں. لیکن یہ جو ولی ورڈ ہے وہ ہے انٹیمیٹ فرینڈ بنانا، بہت ہی، یعنی اس سے تم پروٹیکشن بھی لو اور سپورٹ بھی لو. تو یہ اللہ نے بولا کہ those who take disbelievers for friends instead of believers، اگر جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ولی بناتے ہیں، تو کیا وہ ان سے عزت چاہتے ہیں؟ Verily then to Allah belongs all honor، تمام جو عزت ہے وہ کل کی کل اللہ ہی کے لیے ہے. آیت نمبر 140. And it has already been revealed to you in the book that when you hear the verses of Allah being denied and mocked at, then sit not with them until they engage in talk other than that. Certainly in that case you would be like them. اور ان کو یعنی مطلب ریویل کیا گیا ہے جو بھی اللہ کا کلام ہے یعنی قرآن، اور جب اس کو وہ لوگ سنتے ہیں اللہ کے مطلب آیتوں کو تو وہ یا تو اس کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یا تو اس کی مذاق اڑاتے ہیں. تو مت بیٹھو ان کے ساتھ جب تک کہ وہ اپنا ٹاپک بدل نہ لے اور دوسری بات چیت میں بیزی نہ ہو جائیں، مصروف نہ ہو جائیں، تب تک تم ان کے ساتھ مت بیٹھو. تو جب وہ چینج کر دے اپنا ٹاپک تب تم آ کے واپس بیٹھ سکتے ہو، کیونکہ اگر تم نے نہیں اٹھ کر گئے تو اس حالت میں تم انہی میں سے ایک گنے جاؤ گے، انہی کی طرح. Surely Allah will collect the hypocrites and disbelievers all together in hell. یقیناً اللہ جمع کرے گا منافقوں کو، کیونکہ یہ منافق مسلمان لوگ جو ہیں جو یعنی کافروں کے ساتھ اتنی دوستی گانٹھی کرتے ہیں. تو اب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم کو دنیا میں تو بہت پسند ہے نا یہ سب، تو اب ملا کے تم کو جمع کر کے میں جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ ان دونوں کو یعنی کہ منافق لوگ اور کافر لوگوں کو ملا کر جہنم میں ڈالے گا. Characteristics of the hypocrites and their destination. منافق کی یعنی کیا اس کے مطلب کیریکٹرسٹکس ہے یا وہ اس کا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے. اللہ says ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. Verily those who believe then disbelieve then believe again and again disbelieve and go on increasing in disbelief. تو یقیناً وہ لوگ جو ایمان والے ہیں پھر کفر کرتے ہیں، پھر ایمان پہ آتے ہیں لیکن پھر کفر کرتے ہیں اور پھر کفر میں بڑھتے چلے جاتے ہیں.
اللہ states that whoever embraces the faith, اللہ نے یہاں پر کہا کہ جس نے بھی اس فیتھ کو embrace کیا یعنی کہ قبول کیا ہے, reverts from it, وہ اس میں سے پلٹ جاتا ہے, embraces it again, پھر اس کے اندر پھر سے آ جاتا ہے, reverts from it and پھر سے پلٹ کے چلا جاتا ہے, and remains on disbelief, اور پھر کفر پہ اڑ جاتا ہے, and increases in it until death, اور اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے کفر پہ جب تک کہ اس کی موت واقع نہیں ہوتی. Then he will never have a chance to gain accepted repentance after death. اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ اس کی ایسی توبہ یعنی کہ جو قبول کی جائے اس کی موت کے بعد, تو وہ کہاں سے, اس کے پاس موقع ہی نہیں ہے, اب تو ختم. Nor will Allah forgive him, نہ تو اللہ اسے معاف کرے گا, اور deliver him from his plight to the path of correct guidance, اور نہ ہی اس کی جو بھی حالات ہیں اس میں سے اس کو وہاں سے نکال کے اور پھر اس کو صحیح ہدایت دے, اللہ یہ نہیں کرے گا. This is why Allah said, لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا. Allah will not forgive them nor guide them on the right way. اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی ہدایت دے گا سیدھے راستے کی. Ibn Abi Hatim recorded that his father said that Ahmad bin Abda related, یہ پوری چین اس میں آتی ہے مطلب جو راوی ہیں سارے, that Hafs bin Jami said, that Samak said, that Ikrimah reported, that Ibn Abbas commented, یعنی ابن عباس جو ہے وہاں تک آئے چین پوری, اور ابن عباس جو ہے وہ جو بھی ان کی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ابن عباس جو ہے انہوں نے کہا ثم ازدادوا کفرا, اس کا مطلب کیا ہے, گو آن انکریزنگ ان ڈسبلیف, کفر کے اوپر وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اس کا مطلب انہوں نے بتایا دے ریمین آن ڈسبلیف انٹل دے ڈائی, وہ کفر کے اوپر ہی جمے رہیں گے جب تک کہ ان کی موت واقع نہیں ہو جاتی. مجاہد said similarly, اور یہ سیم بات مجاہد جو ہے انہوں نے بھی کہا. اللہ then said, اللہ نے کہا بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, give to the hypocrites the tidings that there is for them a painful torment. خوشخبری دے دو منافقوں کو کہ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے. Hence the hypocrites have this characteristic, تو یہ ان کا اس طرح کا ان کا طریقہ تھا اور یہ ایسی ان کی حرکتیں تھی. For they believe then disbelieve and this is why their hearts become sealed, کہ وہ ایمان لاتے ہیں لیکن پھر کفر پہ آتے ہیں اور اس طرح سے ان کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے. مہر لگ گئی, اب دل میں کچھ داخل ہی نہیں ہوگا, کانوں سے کتنا بھی سن لو, کوئی قرآن سنائے کچھ بھی حدیث سنائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, سیل لگ چکی ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, those who take disbelievers for friends instead of believers, وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. Allah describes the hypocrites as taking the disbelievers as friends instead of the believers. اللہ یہاں بیان کر رہا ہے منافق کی کہ اس کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر. meaning they are the disbelievers supporters, یعنی وہ لوگ کافروں کے سپورٹر بن جاتے ہیں in reality, حقیقت میں. for they give them their loyalty and friendship in secret, کیونکہ وہ ان کو اپنی ایمانداری وفاداری جو ہے وہ بھی دیتے ہیں اور ان کی دوستی جو ہے وہ بہت چھپی ہوئی ہے راز میں. they also say to disbelievers when they are alone with them, تو جب وہ تنہائی میں ان کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں مسلمان جو بھی ہے جس کو منافق کا ٹائٹل دیا گیا, تو وہ مسلمان جب کافروں کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں we are with you, ہم تمہارے ساتھ ہیں. we only mock the believers, ہم تو مومنوں کی مذاق اڑاتے ہیں by pretending to follow their religion, ایسا بتاتے ہیں کہ بھئی ہم ٹھیک ہے, ہاں بھئی مومن لوگ ہم تمہارے دین کو برابر فالو کر رہے ہیں. وہ بھی تو تھا نا جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا اتنا بڑا منافقوں کا سردار, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تو نماز پڑھتا تھا, تو دکھا رہا تھا نا دین فالو کر رہا ہے.
Allah said while chastising them for being friends with the disbelievers. یہاں اللہ ان کو برابر ڈانٹ پلاتے ہیں نا، جیسے ٹھیک کرنا جس کو بولتے ہیں، وہ کہ تم نے کافروں کو دوست بنایا، تو اللہ یہاں لتاڑ رہا ہے ان کو. ایبتغون عندہم العزہ، ڈو دے سیک آنر ود دیم، تو تم کو ان کے ساتھ یعنی کیا تم کو بہت عزت افزائی ہو جائے گی تمہاری. فإن العزة للہ جمیعا، ویریلی then to Allah belongs all honor. تو سن لو پھر کہ تمام عزت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے، اللہ کے پاس ہے. Allah states that honor, power and glory is for him alone without partners. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ عزت، قوت اور شان، یہ تمام چیز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کا اس میں کوئی ایسوسیٹ نہیں کر سکتے کہ کوئی پارٹنر ہو، کوئی ساتھی، کوئی ساجھی، کوئی نہیں. اینڈ فار دوز whom اللہ grants such qualities، اور ایسی کوالٹی اللہ جب کسی کے اندر یعنی اس طرح کی صفتیں ہوتی ہے کہ کسی کے اندر وہ جو عزت اس کو ملتی ہے، اس کو پاور بھی ملتا ہے، اس کو شان بھی ملتی ہے، تو اس کے لیے اللہ نے کہا یہاں پر سورہ نمبر 35 ہے، سورہ الفاتر، اور اس کی آیت نمبر 10، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، whosoever desires honor then to Allah belong all honor. تو جو بھی خواہش کرتا ہے عزت کی تو پھر یہ جان لے یعنی کہ مطلب کہ اللہ ہی کا ہے، تب سب تمام عزت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اینڈ ایک اور ہے سورہ نمبر 63، سورہ منافقون ہے، وہ آیت نمبر 8، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. But honor belongs to Allah. عزت تو پوری کی پوری اللہ کی ہے، اللہ کے پاس ہے. And to his messenger، اور اللہ کے رسول کے لیے. And to the believers، اور وہ مومنوں کے لیے. But the hypocrites know not. منافق اس چیز کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ نے مومنوں کے لیے بھی وہ عزت رکھا ہے. The statement that honor is Allah's alone، یہ جو بات یہ بولی گئی ہے، جو جملہ کہ عزت تو کل کی کل اللہ ہی کے لیے، اکیلے کے لیے ہے، is meant to encourage the servants to adhere to their servitude to Allah. یہ اس لیے اللہ نے کہا کہ سب کا سب اگر اللہ ہی کے پاس ہے عزت، سب کچھ پاور، تو اللہ نے یہ چیز کیوں کہی؟ اس لیے کہ جو بھی اللہ کی سروس میں لگے ہوئے لوگ ہیں ان کو اللہ اس میں انکریج کرے. And to be among his faithful servants who will gain victory in this life. اور یہ کہ وہ رہیں جو اللہ کے بہت ہی وفادار، لویل، فیتھفل اللہ کے جو بندے ہیں، تو وہ ان کے درمیان ان کے ساتھ رہیں. اللہ اس لیے انکریج کرتا ہے، اور یہ کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں بھی ان کو فتح ملے گی. And when the witnesses stand up to testify on the day of resurrection، اور جب گواہ جو ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن گواہی دینے کے لیے، اس دن بھی اگر اس دن سوچو کہ یہ گواہی جو رسول جو ہیں وہ دیں گے قیامت کے دن، تو وہ دنیا کی زندگی اور بعد میں جو آخرت ہے اس میں اللہ ہے نا جو آنر دینے والا. اللہ اسٹیٹمنٹ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. And it has already been revealed to you in the book، اور یہ already تمہارے لیے کتاب میں یعنی قرآن میں وحی کر دی گئی ہے، that when you hear the verses of Allah، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنتے ہو، being denied، کہ وہ لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے، رد کر رہے، and mocked at، اور اس کی مذاق بھی اڑا رہے ہیں، then sit not with them، مت بیٹھو ان کے ساتھ، until they engage in talk over other than that، یعنی اگر وہ کوئی اور بات چیت میں مصروف ہو جائیں تو تب تم آ کے بیٹھ سکتے ہو. Certainly in that case you would be like them، اور اگر تم نہیں وہیں بیٹھے رہے تو پھر تو یقیناً تم بھی انہی میں سے ایک ہو.
دا آیا مینس، اس آیت کا مطلب یہ ہے if you still commit this prohibition after being aware of its prohibition، یعنی تمہیں پتا ہے یہ چیز کو منع کیا گیا ہے، اس کے بعد بھی یہ منع کرنے والی چیز جو ہے وہ تم کر رہے ہو، sitting with them، یعنی ان کے ساتھ بیٹھے ہو، where Allah's ayat are rejected, mocked at and denied، جہاں اللہ کی آیتوں کو مطلب تم رد کرتے ہو، اس کی مطلب ہنسی ٹھٹا اڑاتے ہو اور تم اس کا انکار بھی کرتے ہو، اینڈ یو سینکشن سچ کنڈکٹ، تو ایسی چیز کو اگر تم نے مطلب پسند کیا ہے یا تم نے اس کے لیے کیا اپنا اپروول دیا ہے کیا، تو دین یو ہیو پارٹیسپیٹڈ ود دیم ان واٹ دے آر ڈوئنگ، تو جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں تم نے بھی اس میں حصہ لے لیا ہے، حصے دار ہو ان کے ساتھ تم. کہ انسان میں برداشت ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کو سنا کیسے جائے گا. سو اللہ سیڈ بٹ اف یو اسٹیڈ ود دیم، اگر تم انہی کے ساتھ ہی ہو، انکم ازم مثلہم، سرٹنلی ان دیٹ کیس یو وڈ بی لائک دیم، تو پھر اگر تم انہی کے درمیان ہی بیٹھے ہو تو اب تم انہی کی طرح ہوئے نا. کنسرننگ دا برڈن دے ول ارن، یہ بات اس لیے بولی جا رہی ہے کہ جو بوجھ وہ اٹھانے والے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اگر ہو تو تم کو بھی اٹھانا پڑے گا نا. واٹ ہیز آلریڈی بین ریویلڈ ان دا بک، جو بھی کتاب میں پہلے سے وحی کر دیا گیا ہے، قرآن کے اندر جو بھی اللہ نے وحی کر دیا ہے. ایز دا آیا سیز، جیسے کہ یہ آیت کہتی ہے، از دا آیا ان سورہ الانعام، کہ سورہ الانعام کے اندر جو آیت ہے، آیت نمبر 68، which was revealed in مکہ، یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، and when you see those who engage in false conversation about our verses of the Quran by mocking at them, stay away from them. اور جب تم یہ دیکھو کہ لوگ قرآن کی آیتوں کو لے کر فضول بکواس میں لگے ہوئے، جھوٹے عجیب سے مطلب بکواس، یا اس کی میننگ کو بھی تم موڑ تڑوڑ کے کچھ فالس وہ کر رہے ہو، تو یا پھر وہ مطلب اس کی مذاق بھی اڑا رہے ہیں، تو ان سے دور ہو جاؤ. مقاتل بن حیان said this آیا، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 140 جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایبروگیٹڈ دا آیا ان سورہ الانعام. تو یہ جو سورہ الانعام کی آیت ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ آیت کو اس آیت نمبر 140 نے کینسل کر دیا ہے، ایبروگیٹ. تو ریفرنگ ٹو دا پارٹ دیٹ سیز ہیئر انکم ازم مثلہم، یقیناً پھر تم انہی میں سے ہو، بٹ اف یو اسٹیڈ ود دیم سرٹنلی ان دیٹ کیس یو وڈ بی لائک دیم، پھر تو تم انہی کی طرح ہوں گے. اینڈ اللہ اسٹیٹمنٹ ان الانعام، سورہ الانعام جو سورہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 69 اس کی، وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء ولکن ذکرى لعلہم یتقون. دوز who fear اللہ، جو بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، تقوی ہے ان میں، keep their duty to him and avoid evil، وہ اللہ کی طرف اپنا جو بھی ان کے فرض ہیں وہ پورے کرتے ہیں، اور جو بھی برائیاں ہیں، بدیاں ہیں، ایول ہے، اس سے دور رہتے ہیں. are not responsible for them، تو وہ ان کی ذمہ دار نہیں ہیں. وہ them کون ہے؟ وہ ہے the disbelievers، یعنی کافر. تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو in any case، کسی بھی طرح. but their duty is to remind them، تمہاری ڈیوٹی یہی ہے کہ تم ان کو ریمائنڈ کرو، ان کو بتاؤ کہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. that they may have taqwa، تاکہ ان میں تقوی آئے. اللہ اسٹیٹمنٹ، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، surely Allah will collect the hypocrites and disbelievers all together in hell. یقیناً اللہ جمع کرے گا منافقوں کو اور کافروں کو سب کو ملا کر جہنم میں. means just as the hypocrites participate in the kufr of disbelievers. منافق کون ہے؟ مسلمان نا.
جیسے کہ وہ منافق جو لوگ جو مسلمان ہیں مطلب حصہ لیتے ہیں کفر میں جو کہ کافر لوگ کرتے ہیں، اللہ ول جوائن them all together، اللہ ان سب کو جمع کرے گا ٹو ریسائڈ ان دا فائر فار ایٹرنیٹی، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں، ڈویلنگ ان ٹورمنٹ، ان کا رہنا جو ہوگا وہاں پر رہنا سہنا عذابوں میں ہوگا، استغفر اللہ اعوذ باللہ، پنشمنٹ سزائیں، انچینڈ ان کو چینوں سے باندھ دیا جائے گا، ریسٹرین ان کو باندھ کے جیسے مطلب روکا جاتا ہے نا، اینڈ ان ڈرنکنگ بوائلنگ واٹر، اور کھولتا ہوا پانی پینے کا، یعنی کہ وہ چیز میں وہ رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب، واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، آمين۔